السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الرحمة۔ محترم دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے فرشتوں کے ساتھ، کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے ساتھ ہیں؟ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اور جب ہم دین کی باتوں پر عمل کریں گے ہم بھی فرشتے جیسے ہو جائیں گے یا فرشتوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہے، ایک دو نہیں، درخت ہو اور سب پرندے ہو اور درندے ہو، حیوانات ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تین مخلوق اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ ان کو کچھ اختیار ہے، دو کو تو اللہ نے مکلف کیا ہے عقل دے کر، اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے کبھی ان کے دل میں برائی کا ارادہ نہیں آتا ہے۔ انسان، پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہوگا، پھر اس کے بعد شیطانوں کو، جنوں کو پیدا کیا ہوگا، آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ الحمدللہ۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہوں گے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اللہ کا لشکر ہے یہ، اللہ کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا۔ کتنے کروڑ ہیں، کتنے لاکھ ہیں، ایک ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ تو فرشتے اور شیطان یہ دو ہیں۔ نیک انسانوں کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، برے، گنہگار، نافرمان، شریر لوگوں کے ساتھ شیاطین رہتے ہیں، شیطان رہتے ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں انسانوں کی حفاظت کے لیے، انسانوں کو ہمت دلانے کے لیے، انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ معراج کی حدیث میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے گئے، بیت المقدس کو گئے، وہاں سب نماز پڑھا کے انبیاء کرام کو آسمان پر تشریف لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان، ساتوں آسمان تک لے گئے اللہ کے رسول کو، اور ہر آسمان والے پوچھتے تھے، دروازے کھٹکھٹاتے، پوچھتے جو وہاں کے محافظ ہیں، کون ہیں آپ؟ جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کوئی ہیں؟ ہاں، محمد ہیں۔
اللہ نے उनको बुलाया है, हाँ, तो फिर दरवाज़ा खोलते। देखिए, फरिश्ते चढ़ते उतरते हैं। ये एक मखलूक इंसान है जिनको फरिश्ते भी देखते और शयातीन भी देखते, लेकिन इंसान न फरिश्तों को देखता है और न शैतानों को देखता है। इन्नहु यराकुम हुवा क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम। शयातीन भी और उसके पैरोकार भी तुमको देखते मगर तुम उनको नहीं देख सकते, ऐसे अल्लाह ने कहा। तो फरिश्ते एक मखलूक हैं, वो नूर से पैदा किए गए, रोशनी से पैदा किए गए, और इंसान पैदा किया गया मिट्टी से, और शैतान पैदा किया गया है दहकती आग से। वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नारि समूम। अल्लाह ने जिनों को पैदा किया है दहकती आग से। तीनों की असल अलग अलग है, आग है, खाक है, नूर और रोशनी है। ये अल्लाह के मखलूक जो दुनिया में सब कुछ करते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो फरिश्ते उतरते हैं, कई आयतें हैं उसके सिलसिले में। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहक़ाफ़ के अंदर, हामीम सजदा के अंदर, अल्लाह ने फरमाया बेशक जो लोग ईमान लाकर साबित कदम रहे, साबित कदम रहे, सुभान अल्लाह, कितनी मुश्किल आए, कितनी परेशानी आए, ईमान पर साबित कदम रहते। जैसे कि साहबे इकराम थे, कितनी परेशानियां उनको हुई, मक्की ज़िंदगी के अंदर कितनी तकलीफ़ें दी गई, यहाँ तक कि मक्के से निकाला गया एक तरह से अल्लाह के रसूल को भी और दूसरे सहाबा को भी। फरिश्ते उनके साथ रहते हैं, उनके ईमान में कोई कमज़ोरी नहीं आती, पूरा उनको भरोसा रहता है। फरिश्ते हमको तसल्ली देते, अल्लाह तख़ाफ़ो वला तहज़नो, देखो गम करने की ज़रूरत नहीं, रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं। वाबिशरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून, तुमको जन्नत मिलेगी। ये फरिश्ते हमारे दिलों में डालते हैं, ये फरिश्ते हमारे दिलों में डालते हैं, उसी से हमारा ईमान मजबूत होता है। नहनु औलियाकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, देखो हम तुम्हारे साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी हम मदद करेंगे। ये गोया फरिश्ते उनसे कहते रहते हैं। तो मालूम यह हुआ कि नेक लोगों के साथ फरिश्ते रहते हैं। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि उनको तो बंद किया गया कमरे में कि साहब इनको क़त्ल करना है। आम तौर पर लोग कहते हैं फांसी चढ़ाना है, फांसी नहीं चढ़ाते थे, क़त्ल करते थे। क़त्ल करना, इनको कमरे में रखते थे। कहीं से उनको रोज़ी आती थी, खाने पीने की चीज़ें उनके पास आती थी, फरिश्ते ला कर देते थे। मरियम अलैहिस्सलाम भी वो जो एक गोशे में कमरे में रहती थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू लेकर आते तोशा, खाने पीने की चीज़। वहाँ देखा तो अजीब व गरीब चीज़ रहती, गर्मी के फल, सर्दी के फल, सब फल। अन्ना लेके हादा, पूछे बेटी ये कहाँ से आया तुमको? क़ालत व मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह भेजता है, फरिश्तों के ज़रिए भेजता है। कितने वाक़यात इस तरह हैं कि फ़रिश्ते ला के रिस्क पहुँचाते, फल पहुँचाते, जो चीज़ पसंद है वो पहुँचाते। रात दिन फरिश्तों का आना जाना रहता है, कोई ख़ास टाइम नहीं कि इस वक्त फरिश्ते आते, इस वक्त फरिश्ते नहीं आते, नहीं, रात दिन सफ़र है, आसमान से ज़मीन का, ज़मीन से आसमान का, फरिश्तों का सफ़र। तो फरिश्ते उतरते हैं। अगर हम नेक बन जाएंगे तो हम फरिश्ते के साथ रहेंगे और फरिश्ते हमारे साथ रहेंगे।
کتنے نیک کام ہیں جن کے کرنے سے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں، عبداللہ بن ابی اوفا کے گھر میں کسی جگہ کچھ کھائے، سحری کیے یا افطاری کیے ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول کچھ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر عندکم الصائمون، آج میں روزہ تھا، تمہارے گھر میں کھایا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں روزے داروں کی روزی رکھے۔ روزے دار کو کھلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جو آدمی کو روزے دار کو کھلاتا، ایک روزے کا ثواب اس کو ملتا، اور جو روزہ رکھا اس کو بھی پورا ثواب ملتا۔ یہ ایک دعا آپ نے دی۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ تمہارے گھر میں کھائیں۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی دی، نیک لوگ۔ اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کو کھانا کھلانا، غلط لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا۔ بے نمازی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ صدقہ خیرات بھی ایسے، نیک لوگوں کو تلاش کر کے صدقات و خیرات کرنا۔ آخری جملہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَأَفْطَرَ عِندَكُمْ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تمہارے گھر میں فرشتوں کو نازل کرے۔ سبحان اللہ، فرشتے گھر میں رہیں گے، کتنی خیر و برکت رہے گی، کتنی اچھائیاں، کتنی خوبیاں رہیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے دعا دی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب نیک لوگوں کے گھروں میں فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، نہیں آئے۔ کتے کا کوئی بچہ تھا، اس کو جب نکال دیا گیا، دھو دی گئی زمین، تو جبریل علیہ السلام آئے اور فرمائے جس گھر میں کتے ہوں یا تصویریں ہوں ہم آتے نہیں۔ دیکھیے، بری جانور ہوں یا بری چیزیں ہوں ہم نہیں آتے، بولے اللہ کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس کے مقابلے میں نے کہا نیک لوگ رہتے ہیں تو وہاں فرشتے آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، کتنی پریشان تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کتنے چکر کاٹے، کوئی نظر آئے گا کیا، کسی سے مانگیں کیا، کوئی مدد کرے گا کیا، کچھ نہیں۔ لیکن جب آخری میں مروہ میں تھے، نظر پڑی بیٹے پر، تو دیکھا جبریل علیہ السلام آئے اور ایڑی سے ایسا کچھ کھرچا کہ وہاں سے زمزم نکلنے لگا۔ دیکھو، تسلی دینے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے، اللہ پر اعتماد کرنے والوں کے لیے فرشتے مدد کرتے ہیں، آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، پوچھا حاجرہ علیہ السلام نے کس کے پاس چھوڑ کر جاتے اب ہم لوگوں کو؟ کہا اللہ کے پاس۔ کہا ٹھیک ہے، جب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی مدد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی امید تھی کہ اللہ فرشتوں کو بھیج کے حاجرہ کی مدد کرے گا اور میرے بیٹے کی مدد کرے گا۔ اللہ نے مدد کی نا۔ فرشتے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔